بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس ورلڈ نیوز سے افتخار احمد حاضر ہیں۔ اس وقت میں آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ دیکھیں، کراچی میں بھتہ تو عرصہ دراز سے کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا، لیکن یہ گینگ وار کے ذریعے جو کال کر کے بھتے کا سلسلہ تھا 2008 کے بعد گینگ وار کی اس لیے بھی یہ قائم کیا گیا کہ یہ ایک اپنی مخالف جماعت کو توڑنا مقصود تھا، جس کے بعد انہیں یہ بھی بڑی طاقتوں کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا کہ تاجروں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں یہ جو دوسری جماعتوں کو چندہ اور یہ بھتہ دیتے ہیں تو اب تمہاری باری ہے۔ انہوں نے جو شب خون مارا اس نے کراچی کی تجارتی اور شہری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو یہ 2013 کے بعد گینگ وار کا جو بھتہ ہے جس نے کراچی کو زیادہ زچ کیا، وہ اس کے بعد 13 تک جاری رہا۔ 118 کیسز اس سال میں رپورٹ ہوئے پچھلے 10-11 مہینے میں۔ فوڈ سینٹر پہ کو بھتے کی پرچی آئی، وہاں بھی فائر ہوئے۔ کراچی ایک لمبی خاموشی کے بعد شہر قائد میں ایک بار پھر بھتہ مافیا نے سر اٹھا لیا۔ 2012 کے ہولناک یادیں تازہ ہو گئی ہیں جب ہر گلی ہر بازار میں خوف کا راج تھا۔ اب ایک بار پھر کاروباری حلقے اسی اندیشے میں مبتلا ہیں۔ 2-3 کیسز اس طرح اٹھے ہیں۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 118 کیسز اس سال میں رپورٹ ہوئے پچھلے 10-11 مہینے میں، اور اس میں سے تقریباً 44 کیسز جو تھے ایکچوئل ایکسٹراشن کے تھے۔ تاجروں کو بھتے کی پرچیاں موصول ہو رہی ہیں، کچھ دروازوں پر گولیاں چلیں تو کچھ کو دھمکی آمیز فون کالز نے نیندیں حرام کر دیں۔ شہر کی فضا میں بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت طاری ہے۔ بھتہ خوری میں کوئی سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں تھا۔ 1-2 انسیڈنٹس ہوئے جو تھوڑے سے ہائی پروفائل کہہ لیں آپ، کہ 2013 کے آپریشن میں رینجرز کے پاس یا پولیس کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی میکینزم نہیں تھا کہ وہ لوکیٹ کر سکیں کہ کہاں سے کال کی گئی ہے یا کس نے کس نمبر سے کال آئی ہے، اس کی کیا شناخت ہے، اور پی ٹی اے نے یہ سہولت محدود کر رکھی تھی۔ اب الحمدللہ رینجرز کے پاس وہ تمام سہولتیں موجود ہیں، نئے طریقہ کار موجود ہیں، نئی ٹیکنیک موجود ہے۔ اس لیے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ جس کسی کو بھی بھتہ خور کے نیٹ ورک سے کال آتی ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ڈیل کرے، اس سے گفتگو ضرور کرے، لیکن گھبرانے کی بجائے، ہراساں ہونے کی بجائے، اسے ڈیل کرنے کی بجائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی خبر دیں اور ان بھرپور معاونت کریں۔ آپ دیکھو گے پہلے بھی یہ لوگ بہت زیادہ شہر پہ غالب آ چکے تھے، پوری طرح سے سکون ختم کر دیا تھا شہر اہلیان شہر کا، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری کچھ غفلتیں ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کا خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ یعنی اہلیان شہر اور تاجروں کی ذرا سی ہمت سے رینجرز کو دیکھیں گے، پھر پولیس بھی رینجرز کے ساتھ شامل ہوگی، انشاءاللہ اس پر ہی قابو پا لیں گے۔ اور میں جتنا سمجھا ہوں، میری حال ہی میں جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تاجروں کی معاونت سے اور تاجروں کے بھرپور تعاون سے رینجرز اور پولیس کامیاب ہوں گے، اور میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہ لوگ ناکام ہوں گے اور انشاءاللہ قانون اس پہ غالب آئے گا اور سرخرو رہے گا۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پولیس اس سلسلے میں مکمل طور پہ ناکام ہے اور پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی ہیں جو پولیس کے اختیارات، پولیس کی تربیت اور کچھ پولیس پر سیاسی دباؤ، وہ پولیس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جو کچھ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ ٹاسک رینجرز کا ہے اور رینجرز کے پاس وہ تمام تر وسائل موجود ہیں کہ وہ اس افرید کو ختم کر سکتی ہے،
اور یہ 4 ٹاسک جس طرح رینجرز نے خوش اسلوبی سے ختم کیے، یعنی یہ مکمل کیے، جس میں بھتہ، اغوا بر تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی شامل تھے. آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً اس وقت نہ ہونے کے برابر تھے جب 2013 میں آپریشن کیا گیا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رینجرز تو 2008 سے پہلے بھی تھی اور بھتہ اس وقت بھی تھا، پھر رینجرز نے کیوں اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ان کے خلاف کی؟ یا 8 اور 13 کے بیچ میں بھی رینجرز تھی، لیکن رینجرز نے ان 5 سالوں میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی، نہ ہی بھتہ خوروں کی سرکوبی کی گئی. بات یہ ہے کہ جب 2013 میں رینجرز کو خصوصی اختیارات ملے، رینجرز کے دوسرے معنی میں کہیں کہ ہاتھ پاؤں کھولے گئے، تو 2 سے 3 ماہ میں بھتہ خوروں کو، ٹارگٹ کلرز کو، دہشت گردوں کو اور اغوا برائے تاوان کے نیٹ ورک چلانے والوں کو کہیں کوئی امان نہ مل سکی. یہ رینجرز کا کارنامہ ہے. کراچی کے شہری رینجرز اور بالخصوص جنرل رضوان اختر جو اس وقت ڈی جی رینجرز تھے، اور ان کی جو پوری ٹیم، اس کا جتنا بھی شکر گزار ہوں کم ہے کہ جنہوں نے کراچی کو ایک نئی زندگی دی، موت کی وادی سے بچا کر ایک نئی زندگی دی. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پولیس اپنا ٹاسک پوری طرح ادا نہیں کر سکی، اور آج اسٹریٹ کرائم نے کراچی کی زندگی کو درم برم کر دیا ہے. دیکھیے اس میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، آپ انہیں گروپ کا نام دے دیں یا انفرادی حیثیت میں، جیسے نام آتا ہے قادر مقصی، احمد مقصی، اس کے علاوہ وسیع اللہ لاکھو اور دیگر لوگ ہیں. لیکن ایک آدمی چاہے تو دن میں 500 لوگوں کو کال کر سکتا ہے. اس لیے گروپ جتنے بھی ہوں سب ایک ہی نام استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے گینگ وار کا. گینگ وار کو انہوں نے ایک دہشت کی علامت بنا دیا ہے، اور اس میں اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کہ کسی کیسے ہی جیدار آدمی کو یہ کال کرتے ہیں جو اس کے بچوں کے مارنے کی بات کرتے ہیں، کاروبار تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں، گھر پہ کریکر پھینکنے کی بات کرتے ہیں. تو ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز گفتگو، ان کا دھمکی دینے کا انداز اتنا خوفزدہ کر دینے والا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کال کر رہا ہے، خواہ وہ 2 تھپڑ کی بار نہ ہو، لیکن وہ اچھوں کے اعصاب ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ جنہیں کال آتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ اس سے مرعوب ہوں، فوری طور پر اس نمبر کو یا اس کی اطلاع 15 پہ یا 1101 جو رینجرز کا نمبر ہے اس کو مطلع کریں. میں اب یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میری چند ذمہ داران سے میٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح میں سمجھ پایا ہوں، اب انشاءاللہ وہ لوگ جو اس کے وکٹمز ہیں، یعنی عوام، تاجر، دوسرا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مجرم، اس مثلث میں جب عوام اور تاجر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کریں گے تو کوئی شائبہ نہیں ہے مجھے اس بات پہ کہ ایک دفعہ پھر بھتہ نیٹ ورک ٹوٹے گا اور وہ جنم واصل ہوگی. دیکھیے ہوتا یہ کہ یہ بیرون ملک جب کسی کو کال کر کے بھتہ مانگتے ہیں اس کو دہشت زدہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں یا آن لائن بھجوائیں، ایزی پیسہ یا جو بھی دوسرے طریقہ کار ہیں. اس میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ جب کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے گئے تو وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے یہ کیوں آئے ہیں، لیکن کسی دوست کے کہنے پہ جو بھتہ خور کا اعلی کار ہوتا ہے اس کے کہنے سے وہ پیسے آتے ہیں، اور اکثر لوگ اس میں قانون کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے خاص طور پہ جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کسی بھی طور پر کسی کو اپنا اکاؤنٹ نمبر اس مقصد کے استعمال کے لیے نہ دیں کہ کوئی ان نون ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہو،
کیونکہ بھتہ خوروں کی کامیابی کا کہ یہ بھی راز ہے کہ وہ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بندے کو پیسہ مل جاتا ہے. لیکن وہ جو فزیکلی پیسوں کے لیے آتے ہیں اور وہ جو اعلی کار ہیں وہ 99% امید ہے کی جا سکتی کہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اور پکڑے جاتے ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوا, اب بھی انشاءاللہ تعالی یہ لوگ قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. دیکھیں کراچی میں بھتہ تو عرصہ دراز سے کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا, لیکن یہ گینگ وار کے ذریعے جو کال کر کے بھتے کا سلسلہ تھا 2008 کے بعد, گینگ وار کی اس لیے بھی یہ قائم کیا گیا کہ یہ ایک اپنی مخالف جماعت کو توڑنا مقصود تھا, جس کے بعد انہیں یہ بھی بڑی طاقتوں کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا کہ تاجروں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں یہ جو دوسری جماعتوں کو چندہ اور یہ بھتہ دیتے تو اب تمہاری باری ہے. انہوں نے جو شب خون مارا اس سے کراچی کی تجارتی اور شہری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا. تو یہ 2013 کے بعد گینگ وار کا جو بھتہ ہے جس نے کراچی کو زیادہ زچ کیا وہ اس کے بعد 13 تک جاری رہا.